سامعین کرام، نیکیوں اور حسنات کو ضائع اور برباد کر دینے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے حالت تنہائی میں جب ہم اکیلے رہیں اس وقت کسی حرام ناجائز عمل کا ارتکاب کریں، یعنی وہ حرام کام جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، ہم لوگوں کے سامنے اس کے کرنے سے اجتناب کریں، لیکن جب اکیلے بالکل تنہائی میں رہیں تو ان عملوں کو ہم کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو قیامت کے دن، روز قیامت، تہامہ کے سفید پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر اللہ تعالی انہیں گرد و غبار، خس و خاشاک کے مانند ہواؤں میں اڑا دے گا۔ جب یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمیں ان کی پہچان بتائیں تاکہ ہم لوگ ناجانکاری کی وجہ سے ان میں سے نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور پہچان بتلایا، وہ تمہارے رنگ و نسل کے تمہارے بھائی ہوں گے اور وہ راتوں میں ایسے ہی عبادت کریں گے جیسے تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے ساتھ تنہائی میں ہوں گے تو اسے کر گزریں گے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 505 ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اکثر ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اکیلے تنہا کہیں میدان میں ہوتا ہے یا اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو شیطان اسے ان حرام کاموں کے کرنے پر اکساتا اور ابھارتا ہے جن حرام کاموں سے وہ دوسروں کے سامنے لوگوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ سارے حرام کام کرتا ہے۔ ایسا آدمی بڑے خسارے میں ہے کہ لوگوں کے مجمع میں رہے تب وہ اللہ کی نگاہ کا احترام کرے، لوگوں کی نگاہ کا خیال رکھے، لیکن جب تنہائی میں ہو تو اللہ کے مراقبے سے آزاد ہو کر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرکت کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جرم سے ہمیں اور آپ کو مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔